آج لوگوں نے دولت بچائی، دولت بچائی، دولت سگا بھائی علیحدہ کر دیا، بہن سے ملاقات ترک کر دی، یہ پیسے مانگتی ہے، لوگوں نے ہر رشتہ ناتا توڑ دیا، دولت بچائی، دولت۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کو ایک فتنہ ملا، آزمائش آئی، میری امت کا فتنہ مال ہے، مال، اس سے بچنا، یہ فتنہ ہے، تمہیں آزمائش میں ڈال دے گا۔ لالچ کے پجاری بن کر لوگ جگہ جگہ گلی گلی گھومتے، لالچ کے پھندے گلوں میں ڈال کے لوگ پھانسی کے قریب چلے گئے، لالچ کا لبادہ اوڑھ کر لوگ بہروپیے بن گئے، لوگ عقیدتوں کو، محبتوں کو، دین کو، مذہب کو بھی دولت کے نام پر تولنے لگے ہیں۔ خدا را واپس لوٹو، یہ لالچ نے نہ ہمارا کوئی رشتہ دار توڑا، نہ تعلق چھوڑے، زندگی اکٹھے رہے دو بھائی، اکٹھے رہے، ایک دوسرے کے بچوں کو کبھی علیحدہ نہیں سمجھا، لیکن جیسے ہی دولت آئی تباہی کر گئی، تباہی۔ میں ایک شخص کے جنازے میں شریک تھا، جنازے میں، تو میں نے اسے کہا تیرے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ تو کہا وہ نہیں آئے۔ میری کبھی ملاقات ہوئی تو میں نے کہا چچا کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہنے لگے چھوڑ دو، قابض تھا، غاصب تھا، ساری جائیداد پہ قبضہ کر گئے، اس قابل تھا جنازہ پڑھا جائے؟ میں دیر تک سوچتا رہا کہ یار حد ہو گئی، لوگ دولت کی خاطر اتنے دور ہوئے کہ جنازوں سے بھی رہ گئے۔ قرآن بول پڑا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تمہیں غافل کر دیا دنیا جمع کرنے کے لالچ نے، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے۔ قناعت اختیار کرو، یہ نفس کا دروازہ خود بند کرنا ہے، خود اس کو بند کرو گے تو بچو گے، ورنہ یہ پریشان کرے گا، یہ تکلیف دے گا، یہ آزمائش میں رکھے۔ فقط دولت بچے گی اور کچھ بھی نہیں بچے گا، کوئی شے نہیں بچے گی، فقط دولت، اس کو بند کرو۔ ایک حدیث پاک میں میرے محبوب پاک علیہ السلام نے ساری بات کو سمیٹ دیا۔ حضور فرمانے لگے لالچ کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، اور اللہ کے دیے پر قناعت کرو گے تو اللہ تمہیں عزتیں عطا فرما دے گا۔ تو سمجھ لے جسے اللہ نے عزت دی ہوئی ہے نا، ہاں اسے کسی نہ کسی قناعت کی بدولت ہی اللہ نے دی۔ قناعت اختیار کرے، قد اونچا ہو جائے، صبر کرے، حوصلہ کرے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھے۔ زندگی میں کبھی لالچ نہ کرنا، زندگی میں۔ ہمارا تو بہن بھائی سے بھی لالچ شروع ہو گیا، ہمارے تو رشتے لالچ کی بنیاد پر، تعلق داریاں لالچ کی بنیاد پر۔ بتائیے جس نے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ لالچ کی بنیاد پر کیا ہے تو وہ بہو بیاہ کے لایا ہے، داماد لایا ہے کہ یا پیسہ بیاہ کے لایا ہے؟ تو رشتے ناتے ہر چیز کی بنیاد جب لالچ، یا تو پیری مریدی لالچ کی بنیاد پر، وہ فلاں آدمی فلاں کا مرید ہوا تھا تو وارے نیارے ہو گئے تو تم بھی جاؤ، بھئی یہ رشتہ بھی اب لالچ کی بنیاد پر ہوگا۔ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضور میں فلاں آدمی کا مرید ہوا، پہلے ایک کارخانہ تھا، میرے 3 ہو گئے۔ فرمانے لگے تیرا تو بیڑا گرک کر دیا اس نے، چاہیے تھا تیری پچھلی دنیا داری سے جان چھڑاتا، تجھے اس نے اور دنیا دار بنا دیا، ایک تیرے ساتھ خیر خائی کی ہے، چاہیے یہ تھا کہ تجھے دنیا سے علیحدہ کرتا۔ یہاں پیر بھی وہی کامل ہوتا ہے جس کی پھونک لگی اور بارے نیازے ہو جائے، پیسے ہی ختم نہ، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کامل مرشد۔ سن لے، غوث اعظم جیلانی فرماتے کاملیت وہی ہے جو نبی پاک نے سکھایا ہے۔ حضور کے صحابہ جب نبی پاک کے غلام ہوتے تھے تو سب سے پہلے انہیں تجارت میں نقصان ہوتا تھا، اس لیے کہ کافر ان سے تجارت نہیں کرتے تھے، سب سے پہلے ان کی دنیا داری میں نقصان آتا تھا۔ فرماتے ہیں یہ کامل شیخ کی علامت ہے کہ اگر تیری دنیا داری میں کمی آئی تو اس کا مطلب ہے کہ تو خیر والی جگہ پہ گیا۔ لالچ ختم کرے زندگی میں، قناعت اختیار کرے، پھر دیکھیں اللہ دین کی دنیا کو آباد کرے گا، روح کو تازگی دے گا اور باطن کو طہارت عطا فرمائے گا۔ مالک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا